بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا سیرت کا موضوع چل رہا تھا جس میں معراج اور اسراء اور معراج کا ذکر چل رہا تھا۔ اسراء اور معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بیت المعمور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد ایک جگہ ہے ساتواں آسمان کے اوپر، اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ یہ انتہا سے نکلا ہے، اوپر سے جو اللہ کے حکم آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے نیچے جتنی چیزیں جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک، بس اس کے بیچ میں وہ درخت آ گیا، اور وہ بیری کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا ارشاد ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا، ہاتھی کے کان کے برابر اس کے پر تھے، جو اس کے ہوتے ہاتھی کے کان کے برابر، اور حجر موتی کے برابر، مٹکے کے برابر، حجر کے مٹکا ہوتے ہیں مٹکے کے برابر اس کے بیر تھے، بیری تھی، جو بیری نا مٹکے کے برابر اس کی بیری تھی، اور ہر پتے پر ایک فرشتہ تھا، ہر پتے پر ایک فرشتہ تھا۔ اس درخت کے اتنی نور نے ڈھانپ لیا ہوا، اس قدر نور تھا اس پتے میں جس کو ڈھانپ لیا ہوا تھا، اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کچھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نور تھا اس درخت میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں سدرۃ المنتہا تک یہی چیزیں ملتی ہیں، بخاری، مسلم اور تحمیہ روایتوں میں سے ہمیں سدرۃ المنتہا تک ہی ملتا، آگے کی نہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ایک رف ایک قالین کی طرح تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں اس پر کھڑا ہوا، قالین کی طرح تھا، پھر وہ اوپر ہونے لگا، پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیچے کھڑے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہ یا رسول اللہ اگر اس سے میں زیادہ آگے جاؤں گا تو میرے سارے پڑ جل جائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا قرب نصیب ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ اور پھر ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی، اور اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم خلیل اور موسیٰ کلیم اللہ کا بھی اتنا شرف نہیں تھا جتنا اللہ جل شانہ نے مجھے شرف بخشا ہے، جتنا مجھے شرف ملا ہے، اتنا کسی نبی کا شرف، کیونکہ اللہ جل شانہ نے کسی نبی کو اپنا دیدار نہیں کروا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ کے لیے 3 تحفے دیے، اس میں سے ایک تحفہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ آمن رسول بما انزل الیہ وما، یہ جو آخری آیت ہیں سورہ بقرہ کی، وہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت دیا، اور پھر 50 نمازیں دی، اور پھر اس روایت میں آتا ہے کہ سورہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ، میری زبانی عبادت، میری جسمانی عبادت اور میری سب چیز کی عبادت جو آپ ہی کے لیے للہ ہے، التحیات للہ رب التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور میری مالی عبادت سب تیرے لیے۔ السلام، پھر اللہ پاک فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا، پھر اللہ پاک اپنی امت کے بارے میں، پھر اللہ پاک السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے بندوں پہ جو ہے وہ میری سلامتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملا اور یہ چیزیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیا ملا آپ کو اللہ کی طرف سے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت تو نہیں پڑے گی، میری امت پر 10 نمازیں تھی یا کم تھی، 2 نمازیں تھیں یا 10 تھی،
उतनी भी वो नहीं पढ़ पाती थी, या 50 आपकी उम्मत कैसे पढ़ पाएगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह वापस जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फिर वापस आए, 10 माफ़, फिर 40 हुई, फिर गए, फिर वापस आ गया, या फिर ये 40 भी नहीं पढ़ेंगे। फिर आप गए और फिर वापस करवा के आए, फिर 30 हो गई। फिर आप हर बार में आप 10-10 कम करवाते, आखिर में बची 5। तो फिर फरमाया कि अब 5 नमाज़ें मिली हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसे न करें, ये भी आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, अब इसको भी कम करवाएं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मूसा, मैं बार बार अल्लाह के पास जाऊं तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है, मुझे हया आती है। मफ़हूम है कुछ? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह पाक ने फिर फरमाया कि मैंने 5 दिए, पर हमारी तकदीर में कम नहीं, हमने 50 लिखी थी, 50 5 पढ़ोगे 50 का अजर मिलेगा। तो फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर नबी अकरम, फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर आए नीचे बैतुल मुक़द्दस पर, जहाँ पे नबी इस्तक़बाल कर रहे थे। फिर वहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बैतुल मुक़द्दस आए। वहाँ से फिर बुराक सवारी में सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात में बैतुल्लाह आए। आपने फरमाया कि रात का आध का हिस्सा पूरा भी नहीं गुजरा था। किसी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं वापस आया तो मैंने देखा था जो वज़ू करके पानी था वो भी अभी ताज़ा जा रहा था, और दरवाज़े का कुंडी थी वो भी लटक रही थी। तो इससे क्या हो पता चलता है कि अल्लाह जल्ल शानू ने अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए सारे जहां को खड़ा कर दिया। रिवायतें मिलती हैं, कुछ रिवायतें इसमें कच्ची भी मिलती हैं, कुछ पक्की भी मिलती हैं। तो ये रिवायतों की बातें हैं, पर ये है सबसे जो लोग एतराज़ करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अल्लाह पाक जल्ल शानू के हाथ में ये पूरी कायनात का निज़ाम है, जैसे चाहे कर दे, कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं। तो ज़िंदगी रहेगी तो बात चलती रहेगी, हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी न किसी और मौजू से। जैसे इस बार जो मेराज का मौजू था, अभी किसी और मौजू के साथ आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।